کیا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کرام ہیں؟ دیکھیے فتح مکہ کے بعد تو آپ کے پاس 3-4 سال ہے صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی آ کر کے آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کر لیا تو وہ بھی صحابی ہے. فتح مکہ کے بعد والے صحابہ نہیں ہونا کہنا اپنے ایمان اور دین کو ڈھا دینا ہے. نہیں مطلب یہ بولنے والے بھی مصحف مطلب احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں, مطلب کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد والے صحابی نہیں ہیں, تب صحابہ کے قول بیان کر رہے ہیں, عمر بن خطاب کا قول بیان کر رہے ہیں. نہیں, مسئلہ کیا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے دیکھیے اگر کہیں پر حضرت عمر فاروق کا جو قول پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے مختصر وقفہ رہنے کی وجہ سے, تو اس سے مراد وہ مقام و مرتبے کا انکار ہے. جو مقام و مرتبہ پہلے والوں کو ملا ہے وہ بعد والوں کو نہیں ملا ہے, وہ مقام کا انکار ہے, لفظ صحابیت کا انکار نہیں ہو سکتا. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی نگہ پاک کے لیے کیا نعوذ باللہ پھر یہی سوال آئے گا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کے لیے لمبا وقفہ ہونا ضروری ہے کیا؟ سوال وہی ہے میرا, پھر وہیں جا کر رک رہا ہوں میں بالکل کہ کیا اتنا وقفہ چاہیے. آپ کس کس کو نکالیں گے؟ بعض تو اب جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں بخوبی, چونکہ ہماری طبیعتیں ایسی ہے, جامعہ سے نسبت رہی ہے اور نقشبندیت سے, تو نام لے کر کے کسی کا رد کرنا کرانا, جیسے میں نے ابھی کہا تھا آپ کو کہ جامعہ کا یہ موقف رہا نہیں ہے. کیوں نہیں رہا؟ ہو سکتا ہے لوگ اس پر اعتراض کر دیں گے کہ بھئی جامعہ کا موقف ایسا کیوں ہے صلح کلیت کا. دیکھیے جامعہ افراد پر فتویٰ نہیں دیتا, عقائد پر دیتا ہے. کیونکہ اگر افراد کے لیے, فرد کے لیے آپ بولیں گے ٹھیک ہے ڈرتے کیوں ہیں, قرآن اٹھا کر کے پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے کتنے کفار تھے؟ بے شمار تھے, مگر ایک ہی کافر کا نام قرآن کریم میں ہے, ابو لہب کا. ابو جہل کا نام نہیں ہے, عتبہ کا نام نہیں ہے, شیبہ کا نام نہیں ہے, ولید کا نام نہیں, کئی کفار ہے. کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ, اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی سے ڈر ہے کیا قرآن میں ذکر کرنے میں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, منافقین کا ذکر ہو رہا, لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں. کس کا ڈر ہے؟ اللہ کو نعوذ باللہ. تو مطلب یہ ہے کسی کا نام لے کر کے رد نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ڈر ہے. قرآن میں یہ بھی اسلوب ہے, یہ بھی اسلوب ہے, مگر ایک ہی جگہ اسلوب ملتا ہے نام لے کر کے رد کرنے کا, بلکہ پورا قرآن بغیر نام لے کر کے رد کرتا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نام لے کر کے کسی کا رد کریں گے نا تو وہ فتویٰ, وہ بات ان کی حد تک خاص ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کہے کہ بھئی یہ عقیدہ رکھنے والا یہ شخص فلاں شخص غلط ہے, یہ غلط کام کر رہا ہے, یہ فتویٰ اس پر ہے, تو جتنے فتویٰ پڑھیں گے کہیں گے یہ تو میرا نہیں ہے, تو فلاں نام کے آدمی کا ہے. میں اگر وہ غلط بات ہے بھی تو میں چھوڑ دوں گا اس کو. کیوں؟ فتویٰ میرے خلاف نہیں, میرے خلاف. اگر اور دوسری چیز یہ کہ مرنے سے پہلے اگر انہیں توبہ کر لیا ہے تو ہمیں تو نہیں معلوم ہے دل کا حال کیا ہے. بالکل دل کا حال کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ معاف فرما دے, وہ قبول کر لے, توبہ معاف کر دے, ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں جانے والے؟ بالکل. تو لہٰذا وہ فتویٰ اس کو جامعیت اور یونیورسل بنانے کے لیے جامعہ کا بھی یہی اسلوب ہے. تو جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک صاحب کا جو ہے فتح مکہ تو دور کی بات, آپ صلح حدیبیہ کہہ دیا انہوں نے, تو میں نے کہا تھا کہ صلح حدیبیہ کہہ دیں گے آپ تو حضرت ابو ہریرہ نکل جائیں گے وہ فہرست سے. حضرت ابو ہریرہ خیبر کے موقع پر ایمان لائے ہیں, مدینہ پاک پہنچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور ان کا اصلی نام عبد الرحمن بن صخر تھا رضی اللہ عنہ. آقا کریم علیہ السلام نے بدل کر عبد الرحمن رکھا تھا, وہ عبد الرحمن بن صخر, اور ان کی کنیت ابو ہریرہ کے نام سے معروف تھے. وہ مدینہ پاک آئے تو پتہ چلا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام خیبر کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ پہنچنے لگے, اس دوران جنگ ختم ہو چکی تھی, واپس آئے. تو بہرحال تقریباً 8 سن ہجری میں تشریف لائے, فتح مکہ سے کچھ قبل, صلح حدیبیہ کے بہت بعد. تو پھر 5374 جو احادیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے وہ کیا کریں گے ہم؟ نکال دینا پڑے گا کتب احادیث سے. کئی ازواج سے نکاح آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کی ولادت فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے, فتح مکہ کے سال ہی ہوئی, فتح مکہ کے بعد ہوئی. کیا کریں گے آپ اب؟ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے سوچ سمجھ کر بات کرے. ہاں جو الفاظ بولا جا رہا ہے کہ اکثر ذکر ہو رہا ہے صحابہ اور طلقاء, لفظ یہ آپ حضرات اکثر سنا کر رہے ہیں. دیکھیے دراصل طلقاء کا کوئی علیحدہ احکام ہمیں کہیں پر نہیں ملتے. کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اس سے کسی کو انکار. اذهبوا فانتم الطلقاء کہا گیا, جاؤ تم لوگ, چلے جاؤ تم لوگ طلقاء ہو. طلقاء کہتے ہیں آزاد, یعنی جن کو معاف کر دیا گیا, جن کی گردنیں بخش دی گئی, جن کو قتل نہیں کیا گیا, معاف کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سبھی کو معاف فرمایا ہے. تو اس کے تناظر میں کہا کہ تم لوگ آزاد ہو, چلے جاؤ, طلقاء ہو. تو طلقاء کے مطلب بعض حضرات نے یہ لے لیا ہے, اور موروور یہ کہ بھئی زیادہ تر اگر اقوال اٹھائیں گے تو اہل تشیع حضرات کے ہے کہ دونوں میں جو فرق کرتے ہیں, ارے ان کے پاس تو صرف 12-15 صحابہ 20 صحابہ ہے, اس کے علاوہ صحابہ ہے ہی نہیں. اب میں نے ایک صاحب کے بارے میں سے سنا, دوسروں کی وساطت سے سنا, انہوں نے کہا ہے, وہی صاحب موصوف نے, کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 80,000 صحابہ نے ارتداد کر دیا تھا. یہ روایت میں نے پڑھی تھی اکثر و بیشتر اہل شیعہ حضرات کی کتب میں.
مگر اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اور ایک دوسری بات ہے، اگر ولو بالفرض کسی صحابی کے بارے میں اگر ملتا ہے کہ بھئی وہ ارتداد کی طرف گئے، مرتد ہوئے ہیں، پلٹے ہیں، تو ہمیں اس سے لینا دینا کیا ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ اللہ کے درمیان میں، ہم بیان کرنے سے ہمیں تو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے، ہم اس کا چرچا کرنے کی وجہ سے کوئی ہمارے اندر تو ثواب نہیں مل رہا ہے، اگر وہ بات غلط ہے تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس موقع پر جن حالات میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو فتنوں کے سد باب کے لیے اگر حقیقت ہے بھی تو اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔